ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ نشتر پارک سولجر بازار کراچی سندھ پاکستان میں استقبال ماہ ربیع الاول کا سنت و بھرا اجتماع۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے سنت و بھرا بیان کیا، شرکاء کو ماہ میلاد سنتیں اپناتے ہوئے منانے کی ترغیب دلائی۔ استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع میں علماء کرام، سیاسی سماجی شخصیات، تاجر برادری اور صحافی حضرات کی شرکت۔ شخصیات نے اجتماع کو سراہا اور خوشی کا اظہار کیا۔ سنتوں کی ترویج و اشاعت کے لیے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا یورپی ممالک میں سفر جاری۔ یورپی ملک جرمنی میں مدنی مشورے کا انعقاد۔ جرمنی سمیت دیگر یورپی ممالک کے ذمہ داران و مبلغین کی شرکت۔ نگران شورا نے 12 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے آئندہ کے اہداف دیے اور مختلف امور پر رہنمائی کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر لحظہ اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ صبح بہارا کے وقت بارگاہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا طلب کیا جائے اور کس طرح طلب کیا جائے؟ کہتا نہیں کہ مجھ کو یہ دے وہ عطا کرے، خود آپ جانتے ہیں میرے مدعا کی عرض۔ میں کیا کہوں گی، یہ دے دیجئے، وہ عطا کر دیجئے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، تجھ کو تجھی سے مانگوں تو سب کچھ مل جائے۔ 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ یہ جذبات ہوں تو پھر تو صبح بہارا کا مزے کا مزہ۔ نشتر پارک سولجر بازار میں ہونے والے استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع میں خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سنت و بھرا بیان کیا، جس میں اراکین شورا، علماء کرام، نعت خواں، سیاسی و سماجی شخصیات، ذمہ داران سمیت کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں واقع نشتر پارک میں دعوت اسلامی کے تحت استقبال ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جسے مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا گیا۔ اجتماع کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ عظیم الشان اجتماع میں علماء کرام و مختلف مساجد کے ائمہ کرام سمیت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین، مبلغین، نعت خواں، سیاسی اور سماجی شخصیات، تاجر برادری، صحافی حضرات اور ذمہ داران سمیت کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ عظیم الشان اجتماع میں خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا بھر میں لوگ شب و روز بستیاں اجاڑنے، لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے۔ ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ٹاپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور پھر انسانیت پر اللہ کریم کا کرم ہو گیا، اور اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل جہاں کے لیے ہادی و رہبر بن کر واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 شمسی سال
بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، چاند سا چہرہ چمکاتے، کستوری کی خوشبو مہکاتے، ختنہ شدہ ناف بریدہ سرمگی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سرے پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ مبارک ہو کہ ختم مرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اس عظیم شان سنت بھرے اجتماع میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ربیع الاول کی مناسبت سے خصوصی کلام پیش کیے گئے۔ حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ عظیم الشان اجتماع میں دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں سے متعلق ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ انٹروڈکشن آف دعوت اسلامی 2026۔ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال پر عمل کرنے کا ایک شاندار نظام موجود ہے اور ساری دنیا کے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے قافلوں کا نظام بنایا گیا۔ عظیم الشان سنت برے اجتماع کے اختتام پر امت مسلمہ اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اے مالک مولا عز و جل ہمیں نیک بنا، اے اللہ کریم اس اجتماع پاک میں حاضر ہونا قبول فرما، اے اللہ کریم ہمیں ثواب آخرت سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ کریم ہمارے دل بغض و کینے سے پاک فرما۔ جبکہ صلاۃ و سلام کے ساتھ نشتر پارک میں منعقدہ استقبال ربیع الاول کا روح پرور اجتماع اختتام پذیر ہوا۔ استقبال ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہونے والے سنت بھرے اجتماع میں مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیات، تاجر برادری اور صحافی حضرات نے بھی شرکت کی۔ شخصیات نے اجتماع کو سراہا اور اسے اہلیان کراچی کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس طرح کے اجتماع کو مختلف علاقوں میں کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں واقع نشتر پارک میں دعوت اسلامی کے تحت استقبال ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عظیم الشان سنت بھرا اجتماع منعقد ہوا، جس سے خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سنت و بھرا بیان کیا، جس میں مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیات، تاجر برادری اور صحافی حضرات نے شرکت کی۔ شخصیات نے اس عظیم الشان سنت بھرے اجتماع پر دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی اور اس طرح کے اجتماعات کو مختلف علاقوں میں کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے شخصیات کا کہنا تھا کہ آج کے سنت بھرے اجتماع سے خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو بیان فرمایا وہ کافی پر اثر تھا۔ آج کے اس اجتماع کے انعقاد پر دعوت اسلامی کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ربیع الاول سے پہلے مسلمانوں کے اندر عید میلاد النبی کو دھوم دھام سے منانے کے لیے ایک جوش اور ولولہ وہ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیوں سے نوازے اور ان کی جو اصلاح معاشرہ کی تحریک ہے اس کو مضبوط کرے۔ عاشقان رسول جس تعداد میں یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، اللہ اور اس میں برکت دے۔ جس طرح سے یہ محنت کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے ساتھی ہمارے، ان کو اور ہمت دے تاکہ حضور کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیلے۔ اس پورے خانوادے کو میں اس کی تمام خدمات پر عاشقان رسول ہونے کے ناطے جو کچھ یہ خانوادہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے اور جشن آمد رسول کے سلسلے میں جو تقریب کا آج انعقاد کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس شہر کے لیے برکت ہے، رحمت ہے۔ اللہ اس جماعت کو، اس تنظیم کو، حضرت کو، ان کے خانوادے کو سلامت رکھے اور یہ شہر ان کے سائے میں پروان چڑھے، رحمتیں اور برکتیں نازل۔ ہمیشہ کی طرح بہت روح پرور اجتماع ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو یہ محفل ہے، جو اجتماع ہے، جو اس میں روحانیت ہے، اسی کی اس وقت ضرورت ہے۔ تو میں اس کی آپ کے ذریعے میں تمام اس کے منتظمین کو، سب کو میں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس روح پر اور محافل کو جاری رکھے انشاءاللہ۔ بہت اچھا اجتماع تھا، بہت مزہ آیا، علم دین بھی سیکھنے کو ملا، نئی باتیں بھی پتہ چلی اور
بہت اچھا استقبال بھی کیا. ماشاءاللہ بہت اچھا بیان تھا خلیفہ امیر اہل سنت کا, اور بہت کچھ باتیں سیکھنے کو ملی اور جذبہ ملا. انشاءاللہ اپنا گھر بھی سجائیں گے, اپنی بلڈنگیں بھی سجائیں گے. واضح رہے کہ دعوت اسلامی نے اس سے قبل 2025 میں بھی استقبال ماہ ربیع الاول کے حوالے سے نشتر پارک میں عظیم الشان اجتماع کیا تھا, جسے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نے سنت بھرا بیان فرمایا تھا. نشتر پارک سولجر بازار کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے استقبال ماہ ربیع الاول کے عظیم الشان سنت بھرے اجتماع میں کراچی کے مختلف علاقوں سے عاشقان رسول کی کثیر تعداد شرکت کے لیے پہنچی. عاشقان رسول کا جوش و جذبہ دیدنی تھا. وہ قافلوں کی صورت میں موٹر سائیکلوں, بسوں اور دیگر سواریوں کے ذریعے اجتماع گاہ پہنچے. عاشقان رسول ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگاتے رہے. مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. گونجتی ہے ہر طرف صدائے مرحبا, وہ آئے مصطفیٰ, وہ آئے مصطفیٰ, وہ آئے مصطفیٰ, وہ آئے مصطفیٰ. کراچی کے علاقے سولجر بازار میں واقع نشتر پارک میں استقبال ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عظیم الشان سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا, جس میں عاشقان رسول کثیر تعداد میں سزوکیوں, موٹر سائیکلوں, بسوں اور دیگر سواریوں کے ذریعے پہنچے. عاشقان رسول کا جذبہ دیکھنے کے قابل تھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں سمائے پیدل اجتماع گاہ کی جانب گامزن نظر آئے. ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بلند کرتے رہے. عاشقان رسول نے اجتماع گاہ میں ادب و احترام کے ساتھ خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنت و بھرا بیان سننے کی سعادت حاصل کی. سنت و بھرے اجتماع میں نعت خوانوں نے خوبصورت نعتیہ کلام پڑھ کر سما باندھ دیا, جس پر اجتماع کے شرکاء جھوم اٹھے اور ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھا کر سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے رہے. سنت برے بیان کے اختتام پر خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رقت انگیز دعا کروائی, جس پر شرکاء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اجتماع کے اختتام پر عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خلیفہ امیر اہل سنت نے ماہ ربیع الاول کو کیسے منانا ہے, اس حوالے سے جو ذہن دیا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے, اور انشاء اللہ الکریم ربیع الاول میں درود شریف کی کثرت بھی کریں گے. یہی کہنا چاہوں گا کہ اسی طرح کا دعوت اسلامی کا اجتماع صرف یہ نشتر پارک میں نہیں, جہاں سہرہ مدینہ ہے وہاں پہ بھی ہو اور کہیں اور جگہ ہو, اس طرح بہت برکتیں ملے گی. خلیفہ امیر اہل سنت نے جو سکھایا اس پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی نیت ہے, اور یہ کہ جو برائیاں ہو رہی ہیں اس سے انشاءاللہ بچنے کی بھی نیت ہے, اور یہ کہ دعوت اسلامی کے یہ اجتماعات بار بار ہونے چاہیے. ان اجتماعات میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت خوبصورت بیان تھا, اور ہمیں پیارے نبی کی سنتیں اور حسن اخلاق کے موضوع پر بہت جو ہے نا سیکھنے کو ملا, اور الحمدللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. انشاءاللہ میں اپنے گھر کو سجاؤں گا اور پورا گھر سجاؤں گا انشاءاللہ, یہ میری نیت ہے, اور کل سے ہی انشاءاللہ عمل شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ زور و شوق سے کریں گے, لنگر بھی کریں گے, گھر بھی سجائیں گے, مسجدیں سجوائیں گے, اپنی گلیاں سجوائیں گے, اپنی مارکیٹیں سجوائیں گے, علاقہ سجوائیں گے, جو بھی جہاں جہاں ہو سکے گا وہاں نیکی کی دعوت عام کریں گے اس چیز میں. سنت برے اجتماع کے اختتام پر درود و سلام پڑھا گیا. مرحبا یا مصطفیٰ کے نغموں سے فضا گونجتی رہی, جس کے بعد عاشقان رسول اپنی اپنی سواریوں کے ذریعے اپنی اگلی منزل کے لیے روانہ ہو گئے. استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع میں عمومی اسلامی بھائیوں کی کثیر تعداد کے ساتھ گونگے, بہرے, نابینا اور معذور افراد نے بھی شرکت کی. خصوصی اسلامی بھائی نے کہا کہ خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سن کر دل خوش ہو گیا, اور انشاءاللہ جو ہمیں سکھایا گیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ربیع الاول کو دھوم دھام سے منائیں گے. مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں.
نشتر پارک کراچی میں ہونے والے استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع میں عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ گونگے، بہرے، نابینا و معذور افراد نے بھی شرکت کی۔ دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت اسپیشل پرسنز کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، جہاں گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے اشاروں کی زبان کے ذریعے انہیں اجتماع میں ہونے والا سنت و بھرا بیان سمجھایا گیا، جبکہ نابینا افراد کے لیے عمومی اسلامی بھائیوں نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ اجتماع گاہ میں اسپیشل پرسنز ہاتھوں میں پرچم اٹھائے نعت خوانوں کے نعتیہ کلام پر جھوم اٹھے۔ اجتماع کے اختتام پر اسپیشل پرسنز کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خلیفہ امیر اہل سنت کا بیان بہت پر اثر تھا، انشاءاللہ جو انہوں نے ترغیب دلائی اس پر عمل پیرا ہوں گے اور ماہ ربیع الاول کو عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں گے۔ میں سب کو دعوت دوں گا ایسے اجتماعات، ایسے چیزوں میں ہم شرکت کیا کریں، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگی، باعث رحمت ہوگی، یہ ہمیں نیکوں کے اللہ کے ولیوں کے جام پلاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں شرکت کیا کریں۔ اب بہت دل خوش ہوا ہے، روح تازہ ہو گئی ہے، ایمان تازہ ہوا ہے۔ ربیع الاول تو انشاءاللہ ہر سال دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اس دفعہ تو اس سے بھی ڈبل منائیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات میں اسپیشل پرسنز کے لیے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں، جس میں ہونے والا بیان گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو اشاروں کی زبان میں سمجھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے حلقہ احباب میں ایسے افراد ہیں تو انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا حصہ بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ استقبال ربیع الاول اجتماع میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کے اسٹالز بھی لگائے گئے، جہاں اشکن رسول کی آمد کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ نے مدنی پرچم، عطر، کتب و رسائل اور دیگر اشیاء بھی رکھی ہوئی تھیں۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ نشتر پارک کراچی میں استقبال ربیع الاول اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ سنت و بھرے اجتماع میں عاشقان رسول کے لیے دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کے اسٹالز بھی لگائے گئے، جن میں شعبہ قافلہ، تحفظ اوراق مقدسہ، مدنی عطیات، خدام المساجد والمدارس اور دیگر شعبوں کے سٹالز کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ کا سٹال بھی لگایا گیا۔ عاشقان رسول مکتبۃ المدینہ کے سٹال پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور اسلامک ریسرچ سینٹر کی کتب و رسائل کو پڑھتے اور خریدتے ہوئے نظر آئے، جبکہ کچھ عاشقان رسول نے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے جھنڈے، بیجز، عطر و دیگر اپنی پسندیدہ اشیاء خریدیں۔ عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ الکریم ربیع الاول کسی کو تکلیف دیے بغیر جوش و خروش سے منائیں گے۔ یہاں سے مدنی پرچم لیے ہیں، اس سے گھر بھی سجائیں گے اور گلیاں بھی سجائیں گے۔ عطر خریدیں، ٹوپی خریدیے، ربیع الاول آئے گا ہم بڑی شان و شوکت سے بنا سکیں گے اور انشاءاللہ بنائیں گے، اللہ نے زندگی دی تو۔ اور یہ ہے کہ ہم ہمارے محلے کو سجائیں گے، اپنے گھروں کو سجائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، ہر چیز ملتی ہے، کتاب مل جاتی ہے، مدنی منصورے مل جاتے ہیں، بچوں کی ٹوپیاں ہیں، عطریں ہیں، جھنڈے ہیں، رسالے ہیں، بہت سی چیزیں الحمدللہ۔ یہاں پر تقریباً آپ کو سائنس سے ریلیٹڈ، اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ اور فقہی مسائل کے ریلیٹڈ ہر چیز آپ کے پاس ایزی طریقے سے موجود ہے۔ اور مطلب کوئی بندہ اگر عالم دین نہیں ہے تو اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ایک انڈیویجولی بھی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آرام سے اس کو پڑھ سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے۔ استقبال ربیع الاول کے عظیم و شان اجتماع میں عاشقان رسول کو ماہ ربیع الاول میں گھروں میں چراغاں کرنے، گلی محلوں کو برقی کمکموں اور مدنی پرچموں سے سجانے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یورپی ملک جرمنی سے خبر دیں، جہاں ذمہ داران کے مدنی مشورے کے دوران نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے 12 دینی کاموں کے حوالے سے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا سنتوں کی ترویج و اشاعت کے لیے یورپی ممالک کا سفر جاری ہے۔ اسی دوران یورپی ملک جرمنی کی شہر اوفنباغ میں ایک مدنی مشورے کا انعقاد کیا گیا، جس میں جرمنی سمیت دیگر یورپی ممالک کے مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی۔ دوران مدنی مشورہ ذمہ داران نے اپنے اپنے ممالک اور علاقوں میں ہونے والے 12 دینی کاموں کے حوالے سے نگرانی شورا کو بریفنگ دی، جس پر نگرانی شورا نے ذمہ داران کی جانب سے 12 دینی کاموں کے لیے کی جانے والی کوششوں پر حوصلہ افزائی کی اور ذمہ داران کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے جرمنی سمیت دیگر یورپی ممالک میں ہونے والے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور آئندہ کے اہداف دیتے ہوئے دینی کاموں میں بہتری لانے کا ذہن دیا، جس پر ذمہ داران نے دینی کاموں کو بڑھانے کے حوالے سے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اسی دوران مشاورت اور مدنی مشورے کے نظام کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ترغیب دلاتے ہوئے نگران شورا نے مختلف امور بیان کیے۔ قرآن کریم میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہمارے کام مشورے سے ہوتے ہیں، تو ہمیں کاموں میں مشورہ کرنے کا فرمایا گیا۔ پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ مشورہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کام کے کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ پھر فرماتا رب کریم فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اپنے رب پر بھروسہ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم اسے اپنے دین کے کام کی بنیاد بناتے ہیں۔ پھر یہ آیت کریمہ ہمارے پیش نظر رکھتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا، اور کرنا تقوی کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ،
और जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ। हमें तो नीयत में भी सवाब, कोशिश में भी सवाब, ना हुआ अल्लाह को मंजूर नहीं तब भी सवाब से महरूमी नहीं है। तो डिसअपॉइंटमेंट है ही नहीं। जब डिसअपॉइंटमेंट तो वहां होती है जहाँ कोई गरज हो, अपनी जातियात हो। तो अल्लाह की शान तो ये कि वो तो नेकोकारों का अजर जाया नहीं फरमाता। ये सारी चीजें हमारे यकीन का हिस्सा हैं, मगर शैतान हमें मुतज़लज़ल कर देता है। हालात तो वाक़ियात हमें थोड़ा सा वो लड़खड़ा जाते हैं, तो हमें अल्लाह पाक लड़खड़ाने से बचाए और हमें अपने कामों में, अपने मशवरों में जिसमें अल्लाह की रज़ा हो और उसके रहमत के साए में रहेगा। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए दीनी काम करते रहिए और अजर सवाब हासिल कीजिए। अफ्रीकी मुल्क मॉरिशस से आपको खबर दें, जहाँ फैज़ रज़ा जामे मस्जिद में होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमा में रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान करते हुए अज़मत व शान मुस्तफ़ा बयान की। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। अफ्रीकी मुल्क मॉरिशस के इलाके न्यूगोरो की फैज़ रज़ा जामा मस्जिद में आशिकान रसूल की दीनी तंजीम दावत इस्लामी के तहत सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शबाजात के आशिकान रसूल की शिरकत हुई, जबकि उलमाए किराम और मुख्तलिफ सतह के जिम्मेदारान और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी भी मौजूद थे। सुन्नत भरे इज्तिमा के आगाज में तिलावत कुरान पाक के बाद नात खां इस्लामी भाई ने कलाम पढ़ा और फिर रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान करते हुए अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बयान की। याद रखिए, जिस तरह अल्लाह को एक मानना जरूरी है, इसी तरह हमारे ईमान की कंप्लीशन के लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लास्ट प्रॉफिट मानना जरूरी है। अकीदा खत्मे नबूवत अपने बच्चे बच्चे को सिखाइए और इतना मजबूत कर दीजिए कि मुझे कोई नींद से उठाकर भी पूछे कि बताओ आखिरी नबी कौन है, तो हम सब की जबान से निकले मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी। याद रखिए, ऐसा अकीदा जो ईमान की कंप्लीशन के लिए जरूरी है। हक है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि उन पर ईमान लाया जाए, उनको अल्लाह का आखिरी नबी माना जाए। दौरान बयान रुकन शुरा ने सुन्नतों की तरवीज और इशाअत करते हुए दीन मतीन की खिदमत के लिए दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेने और सुन्नतों को अपनाते हुए जिंदगी बसर करने का ज़हन दिया। आज के इस पुरफितन दौर में खुदा की कसम दावत इस्लामी नेमत है। दावत इस्लामी का हर काम ही सुन्नतों भरा। ये हक है नबी पाक का कि उनके तरीके पर अमल किया जाए। अरे उम्मती तो वो होता है जो 1 लाख लोगों में खड़ा हो, दूर से पता चल जाए कि मुस्तफा करीम का गुलाम जा रहा है। बना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। तो मुझे देखकर पता चल जाए ये हुजूर का उम्मती है, ये हुजूर का आशिक है, ये इनकी सुन्नतों पर अमल करने वाला है। अरे इसका चेहरा सुन्नतों वाला, इसका लिबास सुन्नतों वाला, इसकी बातें सुन्नतों वाली, इसकी बातों में सलाम है, माशा अल्लाह है, बिस्मिल्लाह है, इंशा अल्लाह है, अबे तबे तू तड़ाक स्लैंग्स और गालियां नहीं है। इसी दौरान रुकन शुरा ने शुरा इस्लामी भाइयों को सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया तारिया में दाखिल करके शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का मुरीद किया और दुआ भी करवाई। ऐसी निगाह रहमत फरमा, हमारी मुश्किलें आसान फरमा। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं अल्लाह वो झगड़े खत्म हो जाएं। जितने हाथ उठे हैं मौला सबकी झोलियां भर दे। इख्तिताम पर रुकन शुरा के हमरा आशिकान रसूल ने सलातो सलाम पढ़ा। मदीना सलातो सलाम। सुन्नत भरे इज्तिमा के बाद आशिकान रसूल के रुकन शुरा से मुलाकात का सिलसिला हुआ। अपने नाज़रीन को बताएं, मदनी चैनल के मकबूल आम प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 18 के सिलसिले में 28 जुलाई 2026 को अत्तारिक मैरिज हॉल मलकवाल पंजाब पाकिस्तान में ऑडिशंस लिए जाएंगे, जिसमें 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद हिस्सा लेने के अहल होंगे। 27 जुलाई 2026 को गुजरात पंजाब पाकिस्तान में होने वाले ऑडिशन में ज़हनी आजमाइश की मजलिस ने शुरका से तहरीरी और ज़बानी सवाल जवाब किए और मुंतखब होने वाले इस्लामी भाइयों के नामों का ऐलान भी किया। मनाजिर आप भी देखिए। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो। अंधेर झट
پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے. شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت فیصل آباد میں 12 جولائی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے مقصد حیات کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور سیشن میں موجود پروفیشنلز کو دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 12 جولائی 2026 کو فیضان صحابیات مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں پروفیشنلز کے لیے ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں صوبہ پنجاب کی شعبہ تعلیم کی ذمہ دار اسلامی بہنوں سمیت جی سی وومین یونیورسٹی کی طالبات، الائڈ ہاسپٹل کی نرسنگ اسٹاف، ڈاکٹرز اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اسلامی بہنوں نے شرکت کی. سیشن میں مبلغ دعوت اسلامی نے مقصد حیات کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان کی اصل کامیابی اللہ پاک کی رضا کے حصول میں ہے، اس لیے تعلیمی، پیشہ ورانہ اور گھریلو مصروفیات کے باوجود عبادات، فرائض اور دینی ذمہ داریوں سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. سیشن کے دوران شعبہ تعلیم کا تعارف بھی پیش کیا گیا اور اسکولوں، کالجز، جامعات، ہاسٹلز اور دیگر مقامات پر ہونے والے سیشنز کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی. سیشن میں فیضان آن لائن اکیڈمی کی اسلامی بہنوں نے اپنے شعبے کا جامع تعارف پیش کیا اور مختلف آن لائن کورسز میں داخلہ لینے کی دعوت دی اور معلوماتی پمفلیٹس بھی دیے. اختتام پر اسلامی بہنوں نے شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والی دینی و تعلیمی خدمات کو سراہا اور اپنے اپنے تعلیمی اور طبی اداروں میں دینی کاموں میں تعاون کرنے، مختلف کورسز میں شرکت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، 27 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام.